الرحمن درس 12 گفتگو۔ اس چیپٹر میں جو گفتگو ہے یہ گفتگو مہران اور امید کے درمیان ہے۔ مہران پوچھتے ہیں ببخشید این کیف مال شما است؟ ایکسکیوز می یہ بیگ آپ کا ہے؟ بله مال من است. جی ہاں میرا ہے. این دفتر هم مال شماست؟ یہ کاپی بھی آپ کی ہے؟ نه مال من نیست. نہیں میری نہیں ہے. پس این دفتر مال کیست؟ تو یہ کاپی کس کی ہے؟ مال مجید است. مجید کی ہے. نه این دفتر مال من نیست. مجید کہتا ہے نہیں یہ کاپی میری نہیں ہے، مال بہزاد است. بہزاد کی ہے. چیپٹر میں ہم مالے یعنی ملکیت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ بیگ، یہ بستہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ کاپی کس کی ملکیت ہے؟ یہ اس طرح فارسی میں بول سکتے ہیں۔ اب سائٹ میں دیکھیے لکھا ہوا ہے مال من است۔ بول چال میں کیونکہ است استعمال نہیں ہوتا ہے تو مال من است بول چال میں ہوگا مال منے، اور کیست بول چال میں ہوگا کیے۔ یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ ہم اس ڈائلاگ کو پڑھتے ہیں، اب بول چال والے انداز میں یعنی فارسی گفتاری میں پڑھیں گے۔ مہران پوچھتا ہے ببخشید این کیف مال شماست؟ امید کہتا ہے بله مال منه. اب بلے کو بھی بول چال میں آرے کہتے ہیں، آرے مال منه. مہران دوبارہ پوچھتا ہے این دفترم مال شماست؟ یہ کاپی بھی آپ کی ہے؟ امید کہتا ہے نا مال من نیست. دیکھیں بول چال میں یہ بالکل چینج نہیں ہوتا ہے، نا مال من نیست بول چال میں ایسے ہی کہا جائے گا۔ مہران پھر سے پوچھتا ہے پس این دفتر مال کیے؟ کیست بول چال میں ہوتا ہے کیے، پس این دفتر مال کیے؟ امید کہتا ہے مال مجیده. است بول چال میں زیر کی صورت آئے گا، مال مجیده. مجید کہتا ہے نه این دفتر مال من نیست، مال بهزاده. اس طرح ہم گفتگو کو بول چال کے طریقے سے بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد دو چشمیہ اور جوئن حق اور کے الفاظ کو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پیچ کو فارسی میں کہتے ہیں ہولو، پیچ کو ہولو کہتے ہیں، آڑو کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں ہولو۔ دیکھیے آڑو اور ہولو۔ ہند بر صغیر ہندوستان کو فارسی میں بھی ہندوستان اور ہند کہتے ہیں۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں، ڈیر کو۔ شہر اردو میں بھی ہم شہر کہتے ہیں۔ مہ اردو میں ہم دھند کہتے ہیں، فارسی میں مہ ہوتا ہے۔ مچھلی کو فارسی میں کہتے ہیں ماہی، ماہی اردو میں بھی ادبیات میں ماہی استعمال ہوتا ہے۔ بہار، بہار کا موسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ماہ یا مہینے کو بھی ماہ کہتے ہیں، فارسی میں بھی مہینے کو بھی ماہ کہتے ہیں اور چاند کو بھی ماہ کہتے ہیں۔ اب جملہ بنانا چاہے ماہی، مثلا احمد سے ماہی دارد، دارد کے ساتھ جملہ بناتے ہیں۔ دارد کا مطلب ہے ملکیت رکھنا۔ احمد 3 مچھلیاں رکھتا ہے، احمد سے ماهی دارد. بهار، بهار فصل زیبایی است. بهار گلهای زیبا دارد. موسم بهار خوبصورت فلاورز رکھتا ہے. بهار گلهای زیبایی دارد. ماه، اب ماه کے لیے ہم کیا رکھتا ہے بول سکتے ہیں، ماه در آسمان است. ماه یعنی چاند آسمان پر ہے، آسمان میں ہے، در آسمان. آهو، این آهو بسیار زیبا است. این آهو خیلی زیباست، یعنی یہ ہرن بہت خوبصورت ہے. شهر، اینجا شهر تهران است، یا اسم این شهر تهران است. اسم این شهر کراچی است. مه، هوا مه آلود است. مه آلود یعنی دھند والا موسم. هوا یعنی آب و هوا یعنی موسم. هوا مه آلود است. در شهر لاهور
هوا مه‌آلود است. در ماه اکتبر شهر لاہور ہوا مه‌آلود است. اکتوبر کے مہینے میں لاہور مه‌آلود ہوتا ہے. هلو، من میوه هلو را خیلی دوست دارم. هلو خیلی خوشمزه است. یاد دارم کے ساتھ جملہ بناتے ہیں. من 5 هلو دارم. میرے پاس 5 پیچ ہے. من 5 هلو دارم یا 5 هلو مال من است. این هلوها مال من هستند. یہ پیچ میری ملکیت کے ہیں. مال من هستند. هندوستان یا هند کشور بسیار وسیعی است. یا هند جمعیت بسیار دارد. ہاں، دارد یعنی رکھتا ہے یا رکھتی ہے. اب کہنا ہے ہند میں بہت سارے لوگ، ہند بہت سارے جمعیت رکھتا ہے. ہند جمعیت بسیار دارد. ہندوستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو ہندوستان بہت سارے پاپولیشن رکھتا ہے نا. تو اس کو فارسی میں بولیں گے ہندوستان یا ہند جمعیت بسیار زیادی دارد. جمعیت زیاد دارد. اس طرح ہم دارد کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. اگلے پیج میں انہی الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کریں. دو چشمی ہاں والے الفاظ کو کیسے لکھتے ہیں فارسی میں. اس پیج میں یا والے الفاظ ہیں. یہ سے کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ یخ. پہلے بھی خے والے چیپٹر میں ہم نے یخ پڑھا تھا جو کہ آئس کیوبس کو کہتے ہیں یخ. یقے کالر کو کہتے ہیں. قمیص کے یا شرٹ کے کالر کو پیراہن. یقه پیراهن. یقه پیراهن. این یقه پیراهن است. یہ پیراہن یا لباس کا کالر ہے. دریا. دیکھیے اردو میں ہم ریور کو دریا کہتے ہیں تو فارسی میں بالکل چینج. سمندر کو دریا کہتے ہیں. ساحل سمندر کو فارسی میں کہتے ہیں ساحل دریا، کیونکہ سمندر کو دریا کہتے ہیں. اردو میں جو ریور کو دریا کہتے ہیں وہ فارسی میں رود یا رود خانے ہوتا ہے. رود کہا جاتا ہے ریور کو اور سمندر کو دریا. این دریای خزر است. این دریای خلیج فارس است. این دریای مثلا این دریای سیاه است. این دریای مدیترانه است. جو مختلف سمندر ہوتے ہیں ان کے نام لیتے ہوئے لکھ سکتے ہیں. قیچی. اردو میں ہم قینچی کہتے ہیں، فارسی میں نون نہیں ہے. قیچی، قینچی نہیں، قیچی. لیکن مطلب بالکل سمجھ میں آئے گا اردو زبان کو، کیونکہ یہ لفظ اردو میں بھی ذرا چینج کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب جملے بنائیں گے. خیاط یک قیچی دارد. خیاط یک قیچی زرد دارد. یا مادرم یک قیچی دارد. نی. سٹرو کو بولتے ہیں نی. این نی قرمز است. رنگ این نی قرمز است. یا من یک لیوان با نی دارم. دارم یعنی میرے پاس ہے، میں رکھتی ہوں. I have a glass with a straw. میرے پاس ایک گلاس ہے جس میں ایک نئی ہے. نئی سٹرو کو بولتے ہیں. آئینے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں آئینہ، جو کہ مرر کو کہتے ہیں. این آینه بسیار زیبا است. خواهرم یک آینه زیبا دارد. میری بہن ایک خوبصورت میرر رکھتی ہے. هواپیما. این هواپیمای ایران است یا این هواپیمای پاکستان است؟ ایران یا پاکستان هواپیماهای بسیار دارد. یا پاکستان هواپیماهای زیادی دارد. دارد کے سینس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان بہت سارے جہاز رکھتا ہے. It has. پاکستان هواپیماهای زیادی دارد. چای. این چای خیلی خوش رنگ است. خوش رنگ یعنی خوبصورت کلر رکھتا ہے. این چای خیلی خوش رنگ است. یہ خوبصورت کلر والی چائے ہے. من یک چای خوش رنگ دارم. میں ایک خوش رنگ چائے رکھتی ہوں، یعنی میرے پاس ہے. I have a tea
من I have a cup of tea. من یک فنجان چای دارم. فنجان اس کپ کو کہتے ہیں. من یک استکان چائے دارم. استکان جو ٹرانسپیرنٹ ہے اس کو استکان بولتے ہیں. من یہ استکان چائے دارم. I have. نیکسٹ پیج میں یہی الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کر لے. یا کو کس طرح فارسی میں لکھتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کا نیو فعل ہے گفتن. گفتن کا مطلب ہے اردو میں وہی گفتگو جو کہتے ہیں. اس سے آپ ذہنی قرینہ رکھ سکتے ہیں کہ گفتن کا مطلب ہے کہنا. ٹو سے، ٹو ٹیل. اب اس کا سیکنڈ فارم یعنی مضارع کیا ہے؟ می گویم. میں کہتی ہوں یا میں کہوں گی. من می گویم، میں کہتی ہوں. تو می گویی، تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو. او می گوید، وہ کہتا ہے یا وہ کہتی ہے. ما می گوییم، ہم سب کہتے ہیں. شما می گویید، آپ سب کہتے ہیں. آنها می گویند، وہ سب کہتے ہیں. اس طرح آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ من به خواهرم می گویم، میں اپنی بہن سے کہتی ہوں. من به خواهرم، من به خواهرم، میں اپنی بہن سے. می گویم، کہتی ہوں. من به خواهرم می گویم. تو به مادرت می گویی، او به دوستش می گوید. میں اپنی مدر سے کہتی ہوں، تم اپنے بہن سے کہتی ہو، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یا کہتی ہے. ما می گوییم، شما می گویید، آنها می گویند. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں کہنے کے فعل کے ساتھ. نیکسٹ پیج دستور یعنی گرامر کس چیز کے بارے میں ہے؟ دورم اور دوری، دورت کی گردان یعنی میں رکھتی ہوں یا میں نہیں رکھتی ہوں. I have اور I don't have. سوال کیسے پوچھتا ہے؟ سوال پوچھتا ہے تو ماشین داری، کیا تم گاڑی رکھتی ہو یا کیا تم گاڑی رکھتے ہو؟ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ نه من ماشین ندارم. نہیں میں گاڑی نہیں رکھتی ہوں یا میں گاڑی نہیں رکھتا ہوں. میرے پاس گاڑی نہیں ہے. من دوچرخه دارم، میں سائیکل رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. میرے پاس سائیکل ہے. اس طرح ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ دورم پازیٹیو میں یعنی مثبت میں اور نیگیٹو یعنی منفی میں گردان ہوا ہے. زمان حال ساده مصدر داشتن. ضمیر فاعلی یعنی آپ کا فاعل کون ہے؟ من. من کے ساتھ دارم، نیگیٹو میں ندارم. جملہ بناتے ہیں من ماشین دارم، من دوچرخه ندارم. تو ماشین داری، تو دوچرخه نداری. او ماشین دارد، او دوچرخه ندارد. ما ماشین داریم، ما دوچرخه نداریم. شما ماشین دارید، شما دوچرخه ندارید. آنها ماشین دارند، آنها دوچرخه ندارند. کیا مطلب ہے آنها ماشین دارند آنها دوچرخه ندارند؟ یعنی وہ سب گاڑی رکھتے ہیں، یعنی ان سب کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس سائیکل نہیں ہے. they have اور they don't have. اس سینس میں ہم فارسی میں اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. اب اسی ملکیت کو دوسرے طریقے سے بھی انسان کے لیے، انسان کی ملکیت کو مالے یعنی اس کی ملکیت جو ہم اردو میں بھی مال استعمال کر سکتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا وہی دوچرخے، وہی گاڑی بولنا ہے یہ گاڑی میری ملکیت کی ہے، یہ گاڑی میری ہے. این ماشین مال من است. این ماشین یعنی یہ گاڑی مال من است، میری ملکیت کی ہے، میری گاڑی ہے. اس میں زیادہ دیکھیں ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ اس کی ملکیت میری ہے. این ماشین مال من است، یہ گاڑی میری ہے. بول چال میں این ماشین مال منه، این ماشین مال منه. اب بولنا ہے وہ سائیکل تمہارا ہے. اون دوچرخه مال توئے، آن دوچرخه مال تو است، یعنی وہ سائیکل تمہارا ہے. بول چال میں اون دوچرخه مال توئے.
این ماشین مال منه، اون دوچرخه مال توه. اب او کے لیے آن خانه مال او است، وہ گھر اس کا ہے. آن خانه مال او است. بولچال میں اون خونه مال اونه، اون خونه مال اونه. مال ماست، مال شماست، مال آنهاست، یعنی ہمارا ہے، آپ سب کا ہے اور ان سب کا ہے. این خانه مال ماست، یہ گھر ہمارا ہے. این خانه مال شماست، یہ گھر آپ کا ہے، آپ سب کا ہے. آن خانه مال آنهاست، وہ گھر ان سب کا ہے. اس طرح ہم ملکیت کو بیان کر سکتے ہیں فارسی میں. اگلے پیج میں دیکھیے کہ سوالات پوچھے گئے ہیں. شما دفتر دارید؟ نه ما دفتر نداریم، ما کتاب داریم. پوچھا جاتا ہے کیا آپ سب کے پاس، کیا آپ لوگ کے پاس، آپ کے پاس کاپی ہے؟ تو وہ یہ لڑکیاں کیونکہ جمع ہیں، پلورل ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کاپیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے. یعنی ہم کاپیاں نہیں رکھتے، ہم کتاب رکھتے ہیں. نیکسٹ سوال. آنها گربه دارند؟ کیا ان کے پاس بلی ہے؟ نه آنها گربه ندارند، آنها ماهی دارند. بریکٹ میں ماہی یعنی مچھلی ہے، تو ہم اس طرح سوال اور جواب بنائیں گے. آیا آنها گربه دارند؟ نه آنها گربه ندارند، آنها ماهی دارند. اگلی تصویر میں دیکھیے تو گلدان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن ہاتھ میں کیا ہے؟ گلاس ہے. فارسی میں لیوان. تو گلدان داری. اب فاعل کیا ہے؟ تو ہے یعنی تم. تو کے ساتھ لفظ فعل کے اینڈ میں چھوٹی یا لگتی ہے. تو گلدان داری؟ نه من گلدان ندارم. جب تو کے ساتھ پوچھا جاتا ہے جواب دیتے وقت من بولتے ہیں. کیا تمہارے پاس گلدان ہے؟ نہیں میرے پاس گلدان نہیں ہے، میرے پاس گلاس ہے. تو گلدان داری؟ نه من گلدان ندارم، من لیوان دارم. نیکسٹ پکچر میں دیکھیے اسب. اب یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. او ماشین دارد؟ کیا اس کے پاس گاڑی ہے؟ او ماشین دارد؟ نه او ماشین ندارد، او اسب دارد. گھوڑے کو کہتے ہیں اسب. کیا اس کے پاس گاڑی ہے؟ نہیں اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے. کار نہیں ہے بلکہ گھوڑا ہے. من کتاب دارم؟ کتاب مال من است. دو طریقے سے ہم ملکیت بیان کر سکتے ہیں. میں کتاب رکھتی ہوں، کتاب میری ہے. او دوچرخه دارد؟ دوچرخه مال اوست، مال او است. شما ماشین دارید؟ ماشین مال شما است. آنها خانه دارند، خانه مال آنها است. ما پول داریم، پول مال ما است. تو مداد داری؟ مداد مال تو است. اس طرح جملے بنا سکتے ہیں ملکیت کے بارے میں. اگلا پیج یہ حروف کے ساتھ ہا اور یا کے ساتھ زیر زبر پیش لگانا ہے. شارٹ ووول، لانگ ووول. یہ تو اردو زبان بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ جو جوڑیاں ہم نے کلاس 1 میں نرسری میں پڑھا ہے. ماہی، ماہی. ہواپیما، ہواپیما. 4 حصوں میں اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں. ہواپیما. اور یہ کیا ہے؟ ماہی دودی. ماہی دودی یعنی یہ جو ہم مچھلی کو اس طرح پکاتے ہیں اس کو ماہی دودی کہتے ہیں، سٹیم کے ساتھ. نیکسٹ پیج میں دیکھیے، آخری پیج میں الفاظ دو چشمی ہا والے. حویج. دو چشمی ہا لگانا ہے شروع میں. دو چشمی ہا کے ساتھ حویج یعنی کیرٹ. حویج. یخچال یعنی فریج. شروع میں یا لگانا ہے، وہی یخ سے. یخ کا مطلب تھا آئس کیوب. یخچال یعنی جہاں آئس کیوب بنتے ہیں. فریج، یخچال، فریج. ہندوانے. دو چشمی ہا لگائے یعنی تربوز. هندوانه. هویج، یخچال، هندوانه. من هویج خیلی دوست دارم. این هویج ها خیلی تازه هستند. یہ گاجر بہت فریش ہے. این هویج ها تازه هستند. یخچال. این یک یخچال جدید است. یہ ایک نیا فریج ہے.
هندوانه خیلی شیرین و خوشمزه است. تربوز بہت میٹھا اور مزیدار ہے. نیکسٹ لائن میں دیکھیں آخر کے لفظ مسنگ ہے. کوہ میں آخر میں ہا لگے گا، گول ہا. کوہ اردو میں بھی ہم کوہ یا کوہستان استعمال کرتے ہیں تو بالکل فارسی کے ساتھ سیم ہو گیا. کھلاہ کے آخر میں بھی گول ہا ہے. ٹوپی کو کہتے ہیں کھلاہ. اور تھئی آخر میں چھوٹی یا ہے. تھئی وہ جو ہم موپ کہتے ہیں یا وائپر کہتے ہیں. تھئی جو زمین کو فلور کو صاف کرتے ہیں. کوه بسیار بلند است. کلاه اینها کلاه‌های رنگی هستند. کلاه‌های رنگی هستند. طی با طی زمین را یا آشپزخانه را تمیز کردم. میں نے موپ کے ذریعے کچن کو صاف کیا. تمیز کردم، تمیز صاف کو کہتے ہیں فارسی میں. اسی طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں. اور آخر میں جو ٹیکس ہے، ہمایون و یاسین یک آب میوه فروشی دارند. ہمایون اور یاسین کے پاس ایک آب میوه فروشی یعنی جوس بیچنے کی دکان کو کہتے ہیں آب میوه فروشی. فروٹ جوس کی دکان کو آب میوه فروشی یعنی فروٹ جوس بیچنے والے جگہ آب میوه فروشی. اب ہمایون اور یاسین کیا رکھتے ہیں؟ ایک فروٹ جوس شاپ رکھتے ہیں. یک آب میوه فروشی دارند. اب ہمایون اور یاسین کیونکہ پلورل ہے تو اس میں دارند آیا ہے. they have. آنها یک آب میوه فروشی دارند. آنها هر روز به مشتریها آب میوه و نوشیدنی گرم مانند چای و قهوه می دهند. آنها یعنی وہ دونوں، وہ لوگ، ہر روز اردو میں بھی ہم ہر روز ہی کہتے ہیں. بے مشتری ہا، مشتری فارسی میں گاہک کو کہتے ہیں. کسٹمر کو، گاہک کو فارسی میں مشتری کہتے ہیں. اب پلورل کی نشانی ہا ہے، دو چشمی ہا اور الف. آنها ہر روز به مشتری ها آب میوه یعنی جوس و نوشیدنی گرم یعنی گرم ڈرنکس جیسے چائے و قهوه، چائے اور کافی. قهوه ہم اردو میں قہوہ کو قہوہ کہتے ہیں یعنی بغیر دودھ والے، بغیر دودھ میں صرف پتی میں جو پکتا ہے اس کو قہوے کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کو چائے کہتے ہیں. اور جو کافی ہے، کافی بین سے جو بنتا ہے، کافی پاؤڈر سے، اس کو کہتے ہیں قہوے. تو یہ یاد رکھے، اردو میں ہم جسے قہوہ کہتے ہیں وہ فارسی میں قہوہ نہیں بلکہ چائے کہلاتا ہے، اور جو کافی سے بنتا ہے وہ ہے قہوے. سائڈ میں دیکھیں تصویر میں یہ قہوے ہے، بلیک جو ہے دیکھیے قہوے کے بینز کے ساتھ جو ہے وہ ہے قہوے. ٹھیک ہے، کافی، بلیک کافی چاہے دودھ کے ساتھ پیے تو وہ اس کو بھی قہوے کہتے ہیں، چاہے دودھ کے بغیر بلیک ہو تو اس کو بھی قہوے کہیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں ہمایون اور یاسین؟ روز اپنے گاہکوں کو فروٹ جوس اور گرم ڈرنک میں جیسے چائے اور قہوہ می دہند دیتے ہیں. آنها ہر روز به مشتریها آب میوه و نوشیدنی گرم مانند چای و قهوه می دهند. ماننده یعنی جیسے یا جیسا. در فصل تابستان گرمی کے موسم میں آب میوه فروشی آنها پر از هیاهو است. گرمی کے موسم میں فروٹ جوس، ان کا فروٹ جوس، دیکھیں آب میوه فروشی آنها، ان کا فروٹ جوس ہیاہو سے بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی رش لگتا ہے، وہاں پہ بہت رش لگتا ہے کیونکہ گرمی کے موسم ہوتا ہے اور سب جوس پیتے ہیں. در فصل تابستان آب میوه فروشی آنها پر از هیاهو است چون هوا گرم است. چون یعنی چونکہ، کیونکہ. ہوا گرم است یعنی موسم گرم ہے. ہوا کا مطلب ہے موسم، ویدر گرم ہونے کی وجہ سے ان کے دکان پہ رش لگتا ہے. آنها همیشه از میوه‌های تازه استفاده می‌کنند. وہ لوگ ہمیشہ فریش فروٹ استعمال کرتے ہیں.
از میوه‌های تازه یعنی فریش فروٹ سے استفاده میکنن، استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ فریش فروٹ استعمال کرتے ہیں. اس طرح آپ لوگ جملے بنا سکتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو اپنی طرف سے چینج کر سکتے ہیں. ہمایون اور یاسین کے جگہ آپ اپنے نام لگا دیں، کوئی جاننے والوں کا نام لگا دیں اور اس طرح ٹیکسٹ کو ری رائٹنگ کر لیں. موفق و پیروز باشید. خدا نگہدار.